أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، سچی اور صحیح عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیب ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار، مدبر اور مفکر ہے. درود و سلام نازل و پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلامتی و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، قیامت کی صبح تک حوض بندہ مومن مومنہ پر سلامتی ہو جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہوں. محترم بھائیوں، آج آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد آج کے جمعہ میں انسان کی زندگی کے وہ اہم پہلو جس کو لے کر انسان تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کی صحبت میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے بہت دور گمراہی میں جا بیٹھا ہے. انسان کی زندگی کا ایک مسئلہ اور اہم مسئلہ اور بڑا مسئلہ اس کی معاش کا ہے. انسان کو زندگی میں جب معاش کا مسئلہ آتا ہے تو انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان ہونا بھی چاہیے، اس کے بغیر چلتا بھی نہیں، کہ اسلام تک کی اس کو فکر نہیں ہوتی، اس کو کسی چیز میں سکون نہیں ملتا. معاش کا مسئلہ ایسا ہے کہ انسان اس کو اپنے طریقے سے، اپنے من سے اور بنا کسی علماء، دیندار اور دانشوروں کے مشورے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسی ویسی انکمپلیٹ کوشش کرتا ہے
بعد میں تھک تھکا کر ہار کر کچھ اور نتیجے پر پہنچتا ہے، وجہ یہی ہوگی کہ معاش کا مسئلہ ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کا اصل پوائنٹ اور اصول قواعد شریعت مطہرہ میں کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ معاش کرتے کرتے آدمی اس گمراہی تک پہنچتا ہے، کوئی مذہب چھوڑتا ہے، کوئی خاندان چھوڑتا ہے، کوئی اپنی جان چھوڑتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اسلام میں کیا حل ہے۔ یہ بات میں کروڑوں بار بولوں یا ان گنت بار بولوں کہ آدمی کو مسلمان ہونے کے بعد ایک انسان کو اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو کبھی کسی میدان میں ادھورا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ایک ناخن کاٹنے کا بھی ہمارے مذہب نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے مسجد، علماء، وعظ و بیان شاید یہ صرف روحانی علاج ہے، جسمانی علاج نہیں ہے، نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ صرف پر رونق بنانے کی زندگی کا طریقہ اور صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام تو وہ ہے آپ کے جان کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے مال کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے عقل کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام کا مقصد ہی وہ ہے۔ تو آدمی چاہے دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا ہو، معاش کا ہو یا عبادات کا ہو، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، ہر مسئلے کا اسلام نے حل بتایا ہے۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل جمعرات کو دسمبر ہے، نومبر کی 30 تاریخ سمجھو 29، ایک مسلمان فیملی، مسلمان اپنے نام کو بولنے والے ٹنکور میں خودکشی کر لی۔ وجہ کیا ہے؟ خردا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ خرد ہوا۔ مسلمان 3 بچوں کو سنا دیے، خود جان ان کی لے لی اور دونوں میاں بیوی لے اور ویڈیو وائرل کرے چل رہا ہے۔ مسئلے حل کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے، جان تو دے دی اپنی، اس کے مسئلے سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کافر کو دیکھ کر بڑی عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ مولوی صاحب وہ شہر الگ، یہ شہر الگ، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، زمین پر پھرو چلو، ان لوگوں کا انجام دیکھو جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جھٹلایا اللہ، ان کے ساتھ انجام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ میں کیا بولنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ حل ہو، شریعت اسلامیہ نے اس کو بتایا ہے بلا چون، ہر چیز ایک بول دیا میں آپ کو کہ اسلام میں پیشاب پیخانہ کرنے کا بھی طریقہ سکھایا گیا۔ بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، لیفٹ ہینڈ سے لیٹرنگ دھونا چاہیے، یہ بھی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہر مسئلہ اسلام میں ہے، آپ کہیں تک بھی اٹھا کر جو بھی مسئلہ قیامت تک پیدا ہونے والے مسئلے بھی ہو تو اللہ نے اس کو حل بتائے ہیں۔ کرونا کب آیا؟ اسلام کے 1650 سال بعد آیا، اس کے باوجود بھی دیکھیے مسجد میں لگا ہوا تھا کرونا سے بچنے کی دعا۔ ہاں دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام۔ ہاں ہر قسم کی بیماری سے اللہ نے ہم کو بچا۔ تو پتہ چلا بھائیو وہاں کیوں ہوا اسے، اس کی صرف وجہ جاننا ہے ہم کو۔
اور ویسا اس شہر میں بھی ہو سکتا ہے، اس بستی میں بھی ہو سکتا ہے، اس ایریا میں بھی ہو سکتا ہے، یہاں کسی جھوپڑ پٹی میں بھی ہو سکتا ہے، گنجائش وہاں ایک انسان کیا ہے، ویسی وجہ یہاں کسی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ قرض کوئی خاص چیز نہیں ہے، قرض ہر زندگی میں آئے گا، ہر ایک کی زندگی میں آئے گا قرض۔ قرض کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت نازل کی ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، اور سب سے بڑی آیت ایک صفحے کی ہے، ایک صفحے کی ایک آیت۔ ہاں قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ثم نظر، ہاں چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی ہیں، لیکن ایک آیت سب سے بڑی ہے، قرض کے بارے میں آئی ہے۔ کسی کو لو، لین دین کرو تو گواہ رکھو، لکھو، دو آدمیوں کو گواہ بناؤ، آدمی نہ ہو تو چار عورتوں کو، بڑی آیت ہے۔ قرض سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن قرض سے پناہ مانگنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی الگ بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ جو آدمی قرضدار ہوتا اس کا جنازہ لایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، نہیں پڑھاتے تھے، اس وجہ سے کہ لوگ دیکھیں کہ جس کا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھے کتنی بڑی بات ہے۔ قرض سے بچنے کے لیے کہ قرض اتنی بڑی چیز ہے، قرض نہیں کرنا چاہیے۔ ہوا تو بھی اس کے لیے الگ دعائیں سکھائی گئی، پھر بھی اس کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ قرض دینے والے کو بتایا گیا کہ اگر تم کسی کو قرض دو، ایک ہفتے کی مہلت دے، اور وہ بعد میں ایک ہفتہ بھی پار کر جائے، جو تم زبان دیے ہو اس کے بعد سے ہر دن گزرنے والا ایک ایک درہم کا، ایک ایک روپے کا آپ کو ثواب ملے گا، ایک ایک ریال کا آپ کو ثواب ملے گا، ایک پیسہ ایک آنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ قرض دینے والے کو الگ اجر بتایا گیا، قرض لینے والے کو الگ دعا بتائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں اور ایسے سرکش ظالم اور ہم پر غلبہ پانے والے لوگوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ قرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پناہ مانگتے تھے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ اچھے اچھے بہادر آدمی کو بھی کمزور، ناکارہ، بے بس، بے کس بناتا ہے۔ پہلے تو قرض سے پناہ مانگنا چاہیے، لیکن ایک آدمی اپنی زندگی میں آنے والے ہر ٹینشن، چاہے عبادات صحیح نہیں ہو رہی ہو، یا چاہے معاشیات، اپنی زندگی کے اصول کمانے کے ذریعے زندگی سکون سے گزار نہیں سک رہا ہے، ہر چیز کا حل اسلام میں ہے۔ ہم ہر آدمی سے یہی کہیں گے، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، قرض دینے والا ہو یا قرض لینے والا ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ایک الگ تعلیم دی ہے۔ قرض داروں کو اللہ تعالیٰ نے الگ تعلیم دی ہے، قرض لینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ تعلیم دی ہے۔ قرض دینے والوں کو کہا گیا سہولت سے لو، قرض دینے والوں کو کہا گیا تم کوشش کرو، ڈوبانے کی کوشش مت کرو، ڈوبانے کی کوشش مت کرو، قرض لینے کے بعد چلو مر گئے تو اچھا ہے، اللہ کے پاس یہاں نہیں پکڑے گا، نہیں سوچنا چاہیے۔ بس کہ قرض دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا علی اللہ عون، تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر واجب قرار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر واجب لے لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اللہ کو ایسے کر نہیں بول سکتا، اللہ ہماری دعا سن زبردستی نہیں کر سکتا، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر تین کاموں کو واجب کر لیا، کرنا ہی کرنا ہے اللہ نے اپنے آپ سے کر لیا ہے، ہماری حکم سے نہیں، اللہ نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اس کو اللہ ہتھیار میسر کرے۔ ایک وہ آدمی جوان ہے، شہوت ہے، برائی کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ اس کا نکاح کرائے، اس کو لڑکی ایک اچھی اسلامی خواتین لڑکی سے اس کا اللہ تعالیٰ معاملات کرائے، تمام معاملات کو آسان کرے اور شادی ہو جائے، یہ سب اس کی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے آپ پر اللہ نے واجب کر لیا۔ ایک وہ قرضدار قرضہ لیا ہے، ڈرتا ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ میرے قرضے سے مجھے نجات دلا، ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد کرے، اللہ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرے۔ کتنی بڑی بات ہے،
پہلے تو قرض سے بچنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے. قرض بری بلا ہے. ہاں اگر کوئی لے تو سب سے پہلے تو لینے کے شرائط اتنے بڑے ہیں. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت نازل کی گئی. ہاں قرض لے رہے ہو تو پہلے لکھا کرو. قرض لے رہے ہو تو لین دین کر رہے ہو تو لکھنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی جو آدمی لین دین میں لکھا پڑھی نہیں کرتا. بڑی بات تعجب ہوا سن کے. حدیث پڑھنے کے بعد مجھے تعجب ہوا. جن اعمال سے دعا قبول نہیں ہوتی پہلے تو ذہن میں آیا حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث نکلی خوشی ہوئی. ہم بول سکتے ہیں ہاں میں نے حرام کھائے دعا قبول نہیں ہوتی. ایک دم جستجو سے دعا نہیں کریں گے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا. ایسے ایسے چیزوں میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے لین دین کس چیز کا تعلق لین دین کا تعلق الگ اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ترقی مانگ رہے ہیں شفا مانگ رہے ہیں کچھ بھی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ دعا قبول نہیں کرتا ان لوگوں کی جو لین دین میں لکھا پڑھی نہیں کرتے. بڑے بھروسے سے ارے شیخ آپ میں کیا شک کرنا. ارے ہاں ہمارے پڑوسی ہیں. ارے ہاں ہمارے خاندانی ہیں. وہ ہے نہیں لکھا پڑھی کرے بغیر جو لین دین ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا. لکھا پڑھی ہونا چاہیے اور یہ دیتے وقت 2 مرد گواہ ہونا چاہیے. وہ نہ ہو تو 4 عورتیں ہونا چاہیے. یہ اسلام نے ایسی باتیں بتائی ہے. تو پہلے تو قرض سے پناہ مانگنا چاہیے. قرض کب لیتا ہے آدمی کو؟ پہلے تو آدمی کو اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے والے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا قید خانہ بنایا ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. کافر کے لیے یہ جنت ہے. یہاں کی زندگی مسافرانہ گزارنی چاہیے. 90% قرض اپنے شوق اپنے خواہشات اپنے ہائی لیول انجوائے کے لیے کیے جاتے ہیں. بہت کم ہوں گے جو بیماری کے لیے قرضہ کرتے ہوں گے جو ولیمے کے لیے قرضہ کرتے ہوں گے جو اپنے تعلیم کے لیے قرضہ کرتے ہوں گے. بہت کم لوگ ہیں. ورنہ دیکھو گاڑیاں خریدنے کے لیے قرض ان کے پاس گھر بنانے کے لیے قرض ان کے پاس. ہاں بڑے بڑے نکاح فضول خرچی کرنے کے پاس ان کے پاس قرض کا مجال مفتوح ہے. دروازہ ان کے پاس کھلا ہے. تو لہٰذا پہلے تو قرض کرنے سے پہلے یہ بات جان لینا چاہیے کہ آدمی کو کفایتی سے زندگی گزارنا چاہیے. جو اللہ دیا ہے اس اعتبار سے زندگی گزارنا چاہیے. اسی لیے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوق منکم. ہاں اس آدمی کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے ایسے کو دیکھ کر زندگی گزارو. قرض کرنا تم چھوڑ دو گے. ہاں ایسی شاندار شادی کریں گے وہ سائیکل چلا رہا ہم ہیرو ہونڈا چلائیں گے وہ ہیرو ہونڈا چلا رہا ہم پلسر چلائیں گے وہ پلسر چلا رہا ہم بلٹ چلائیں گے وہ بلٹ چلا رہا ہم کار چلائیں گے وہ 5 لاکھ کی کار چلا رہا ہم 10 لاکھ کی کار. یہ چراولی میں آدمی خرچہ کرتا ہے. لوگوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے. قرض سے تو پہلے آدمی کو ڈرنا چاہیے. قرض کے اصول یہ کیوں بتایا گیا لکھا پڑھی کیوں کہ آدمی دیتے وقت نہ مکرے لیتے وقت نہ مکرنا نہیں چاہیے. 1 لاکھ لے کر دینے والا 3 لاکھ بولے گا 3 لاکھ لے کر لینے والا 1 لاکھ بولے گا. یہ سب کنتے لفڑے اور بٹے بازی نہیں ہونا. کتاب و سنت نے بڑی دور اندیشی سے قیامت کی صبح تک بندوں کو حکم دیا ہے. الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے بھائیوں ماں اور بہنوں قرض ایک بری چیز ہے. قرض سے آدمی کو پہلے تو ڈرنا چاہیے. قرض بڑے مشکل حالات میں لیا جاتا ہے اور قرض کے شرائط کے مطابق قرض لیں گے تو قرض رہے گا. لوگ قرض کے چکر میں سود سے پیسہ اٹھا رہے ہیں. لوگ قرض کے چکر میں سود سے پیسہ اٹھا رہے ہیں. پہلے تو قرض جہاں سے لینا ہے لوگوں کو وہ طریقہ نہیں معلوم. قرض بیت المال سے لیا جاتا ہے. قرض بیت المال سے لیا جاتا ہے. یہاں 2 لوگوں کی غلطی ہے. لوگوں کو قرض کہاں سے لینا ہے وہ نہیں معلوم اور مالداروں کو زکات کہاں جمع کرنا ہے وہ نہیں معلوم.
مالداروں کو بیت المال میں مال جمع کرنا وہ نہیں معلوم، اپنے حساب سے کھانا کھلاتے ہیں رمضانوں میں، اپنے حساب سے خرچہ کرتے ہیں، اپنے حساب سے روڑے ٹنگے وہ لگا کر خرچ زکوٰۃ ختم کرتے ہیں، بیت المال کو خالی کرتے ہیں۔ اب جب بیت المال غریب جائے گا 10 کو ملے گا، 20 کو نہیں ملے گا، 20 افراد کو نہیں ملے گا، وہاں وہ لوگ تھک تھکا کر آخری میں ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو قرض نہیں سود کے حساب سے پیسہ دیتے ہیں، سود کے حساب سے پیسہ دیتے ہیں۔ اور سود کی سب سے بڑی مرکز، سود کی سب سے بڑی تنظیم جو ہمارے معاشرے میں ان 10 سالوں میں 15 سالوں میں رواج میں آئی ہے، سنگ کے پیسے ہیں۔ سنگ کی ایسی بری لعنت ہے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہماروں بہنوں کا عقیدہ خراب کیا جاتا ہے۔ سنگ دینے والے اسی معاشرے کی بڑی عورت جو لڑنا جانتی ہو، گالیاں دینا جانتی ہو، چند زبان کو ایسے کو صدر بنا کر 10-15 عورتوں کو جمع کر پیسہ دیتے وقت پہلے تو غیر اللہ کی قسم کھلائی جانا، پھر قرض دینا، اور کسی بلا کسی شورٹی کے، بلا کسی گواہ کے لوگوں کو قرض دے کر ایسی سود حاصل کرنا۔ ذرا سوچو، اس کا مرد کون ہے نہیں دیکھتے، اس کا آنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے نہیں دیکھتے، اس کا آنے کا ذریعہ کیا ہے وہ نہیں دیکھتے، بس لینے ریڈی ہو تو دے ڈالتے۔ مقصد کچھ اور ہے ان کے، آپ کو پتا نہیں۔ عورت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا مقصد قرض دینا، اور جو قرض دینا نہیں جانتی وہ کیسے بھی کر کے قرض لائے گی، کیسے بھی کر کے سنگ کے پیسے بھرے گی۔ عورت معاشرے میں بکنے بکانے کے لائق بن جاتی ہے، بکنے بکانے کے لائق بن جاتی ہے۔ غریب معاشرے میں دیکھیں گے لوگ سود کا سنگ بھرنے کا جس دن آتا ہے، عورتیں اوروں کی طرح گلیوں میں بیٹھتے ہیں، تم 50 دو، تم 500 دو، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو۔ عورتوں کی زندگیاں خراب ہو گئی، یہ ایک سنگ کی وجہ سے۔ اس کے ذمہ دار سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو ان کے بارے میں علم حاصل نہیں کیے۔ ماں بہنیں جو لیتی ہے وہ تو ذمہ دار ہے ہی ہے۔ معاشرے میں ایسے بڑے ذمہ دار جو مالدار ہیں، اہل رسوخ ہیں، اہل مال ہیں، ایسے لوگوں کا بھی اس میں قصور ہے۔ خیر مالدار لوگ بہت سارے بہانے لگائیں گے، ہم دسیوں کو دیے، دسیوں لوگ دھوکہ دیے، اب ہم دھوکہ نہیں کھانا چاہتے لہذا ہم لینا دینا بند کر دیے۔ ایک غریب کسی مالدار کو ستاتا ہے پیسے لے کر، وہ مالدار پھر کسی غریب کو پیسے دینا بند کرتا ہے کہ ایک کو دیے ایسے بحث، ایسے مباحثے، ایسے پھرنا پڑا، یہ دینا ہی بند کر دو۔ اٹھا کر پیسے بینک میں ڈالنا پسند کریں گے، کسی کو دینا پسند نہیں کریں گے۔ وجہ اس میں دونوں کی غلطی ہے، لینے والے لے کر ستائے، دوسروں کے لیے راستے بند کر دیے، دینے والے ایک کو دیے پھر وہ بھی راستے بند کر دیے۔ الغرض یہ بات ایک الگ ہے کہ ہر معاشرے میں مالدار غریبوں کو دینا چاہیے، اور غریب ایسے بھی ہونا چاہیے صحیح لین دین ہو، صحیح لوگوں کے ساتھ حساب کتاب ہو، گواہ کے ساتھ اور ٹائم پر لانے کا رواج شروع ہو جائے۔ ایسی سنگ جیسی نحوست، برائی، بے حیائی اور ایسی نجس سے ماں بہنوں کا بچاؤ ہوگا، اور ان کو کوئی خبر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے بغیر کسی وجہ کے بھی لوگ پیسہ دیتے ہیں، آ رہا ہے تو چھوڑنا کیوں، آ رہا ہے تو چھوڑنا کیوں، بلا کسی ضرورت کے، بلا کسی وجہ کے۔ بھائی لینا ہے بھرنا ہے، ایک مٹھ پورا لینا ہے، تھوڑا تھوڑا خطرہ کر کے بھرنا ہے۔ یہ ایسی لو ذہن اور غیر اسلامی ذہن لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے۔ سنگ جیسی نحوست میں لوگ پڑ گئے ہیں، سنگ جیسی نحوست میں پڑ گئے ہیں۔ آدمی ہتھیا چاہت کر لے رہا ہے، خودکشی کر لے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آدمی بلا وجہ قرضہ کرنے کی سوچنا نہیں چاہیے، بلا کسی وجہ سے قرضہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرض لینے کے احسن طریقے، قرض لینے کے آسان طریقے جو ہیں، پہلے تو مالداروں کو اس کا ایک الگ ذریعہ اور ایک الگ مرکز کھولنا چاہیے۔ ہاں وہ بیت المال جس کو ہم بولتے ہیں، بیت المال ایک معاشرے کے لیے سب سے بڑا سکون کا ذریعہ ہے، بیت المال معاشرے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے۔ لیکن بھائیوں اس کا حل کیا ہو، اس کا حل کیا ہو؟ سب سے پہلے غریبوں کو، سب سے پہلے تو معاشرے میں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ
ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا ہم پر واجب ہے۔ لوگ مسجد سے جڑیں گے، لوگ دین سے جڑیں گے، علماء سے جڑیں گے، بیاج کھانے کی نحوست، سود کھانے کی نحوست، قرض کا انجام کیا ہوگا، قرض لینے کے بعد نہ دینے کا انجام کیا ہوگا، معاشرے کو پرسکون بنانے کے طریقے کیا ہیں، علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کیا بولتا ہے، مولوی صاحب ہمارے زندگی کے مسائل تم کو کیا معلوم، تم مسجد آؤ گے تو بہت سے بہت نماز پڑھو بولو گے، ہمارے مسائل تو حل نہیں کر سکتے، ہمارے مسائل کو تم حل نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب کو اللہ موت دیا ہے، ان کو اچھی خاصی تنخواہ دیے، اچھی خاصی گاڑی پر گھومتے ہیں، ان کو ہمارے مسائل کیا معلوم، ان کو ہمارے مسائل کیا معلوم۔ میں بولنا کیا چاہتا ہوں، یہ مسجد صرف تمہیں عبادت کرنا نہیں سکھاتی، یہ ممبر صرف تمہیں سجدہ کرنا نہیں سکھاتا، یہ ممبر صرف تمہیں روزہ رکھنا نہیں سکھاتا، یہ ممبر صرف تمہیں ٹوپی پہننا نہیں سکھاتا، یہ ممبر صرف تمہیں تہجد پڑھنا نہیں سکھاتا، یہ ممبر صرف تمہیں اللہ کا حق کیا ہے وہ نہیں سکھاتا، یہ ممبر وہ ہے تمہیں بیت الخلا کرنا، بیت الخلا کیسے جائے وہ سکھاتا ہے، ناخن کیسے کاٹے وہ سکھاتا ہے، تمہاری دنیا تم کیسے جیتے ہو وہ طریقہ سکھاتا ہے، یا وہ کام ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایسے چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی رات بھی دن کی طرح اجالا ہے، ان کی رات بھی دن کی طرح اجالا ہے۔ عوام علماء کو صرف اس حد تک رکھے ہیں، میت ہو تو باپ کا جنازہ پڑھانے بلائیں گے، شادی ہو تو نکاح کے لیے بلائیں گے، اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ ملزموں کے پاس رکھنا بھی نہیں، اور ملزموں کا جو حق ہے ان کے گلے تک نہیں اترتا۔ اگر غریبوں کے گلے سے تک اترے تو مالداروں کے گلے تک نہیں اترتا، مالداروں کے گلے تک اترے غریبوں کے گلے میں نہیں اترتا۔ ان کو حق قبول کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، پھر علماء اہل رسوخ کو بدنام کرنے کی عوام کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیے، مولوی صاحب صرف تمہارے بچے پیدا ہونے کے بعد اذان دینے کے لیے نہیں ہے، صرف تمہارے جنازے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہر مسائل جس مسجد میں آپ رہتے ہیں، جس ایریا میں آپ رہتے ہیں، وہاں کے عالم سے آپ کا تعلق ہو، آپ کا تعلق ہو، بچہ روئے بھی وہ دعائیں پڑھنے کا مسئلہ آپ سے مول صاحب سے جڑا ہوا ہو، آپ بچے بگڑ جائیں مول صاحب سے آپ کا تعلق ہو۔ پہلے تو معاشرے کا ہر فرد مالدار ہو یا غریب ہو، ہاں امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، گناہ گار ہو یا نیک ہو، ہر ایک کو مسجد کے علماء سے جڑنا چاہیے۔ ایک گنہگار مول صاحب کو دیکھتے ہی گلی بدلتا ہے، میرا گٹکا بند ہو جائے گا، میرے بال کٹ ہو جائیں گے، میرا پینٹ سے اوپر ٹکنا ہوگا، دور علماء سے دور دور، اتنا دور ہو گئے۔ ایک طریقہ لوگوں نے اصول بنا لیا کہ یہ علماء صرف ہمیں عبادت سکھا سکتے ہیں، جینے کا طریقہ نہیں سکھا سکتے، جینے کا طریقہ نہیں سکھا۔ آپ علماء سے مشورہ کریں گے، قرض لیتے وقت، مسائل کے وقت، نکاح کے وقت، شادی کے وقت، ہاں میت کے وقت، دنیا کے ہر مسائل آپ وہاں علماء سے جڑے رہیں گے، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ وہ خودکشی نہیں ہوگی جس نے کل اپنے 3 بچوں کے ساتھ، 20 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی۔ وجہ یہی ہے، معمولی قرضہ تھا، 60,000 لیا، سود ملا کر 1,80,000 ہوا۔ پہلے تو ہم یہ بتائیں گے اس نے جو سود سے پیسے لیا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، وہ ہو گیا، لیکن جڑنا چاہیے تھا۔ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ گناہ کرنے کے بعد، گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کا اقرار نہیں کرنا، اس کو چھپائے رکھنا یا پھر اس کو دل کی تسکین حاصل نہیں کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ 99 قتل کیا ایک آدمی نے بنو اسرائیل میں، 100 قتل پورے 99 قتل کرنے کے بعد جرأت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑنے کی نہیں ہوئی، جرأت اتنی کی کہ علماء سے مشورہ کریں گے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کا کوئی حل ہے کیا؟ سود سے لینے کے بعد مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا، 4 گالیاں پڑیں گے، 4 لوگوں کے سامنے مولوی صاحب تھوکیں گے، اس سے اچھا مر جاؤ پھانسی لے کر، اس سے اچھا پھانسی لے کر مر جاؤ، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا، کھٹا کر تھوکیں گے، مولوی صاحب 4 باتیں سنائیں گے، 4 باتیں سننا ان کو برداشت نہیں ہے اور گلے میں گرنا برداشت ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ہر آدمی کو زندگی کا ہر مسئلہ، اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے اسلام نے حل نہ کیا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو
आसमान के नीचे एक इंसानी फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हर वो तरीका मजहब इस्लाम में बताया है, इस्लामी फितरत के मुताबिक गुजारने का हर तरीका। तो लिहाजा भाइयों, इसमें 3 लोगों की गलती है। पहले तो मालदार और मस्जिद के इमाम दोनों मिलकर मुआशरे की फिक्र करना चाहिए। मालदार अहले सरवत, अहले रुसूख और उलमा का गहरा ताल्लुक होना चाहिए। उलमा अहले रुसूख से मालदार से मिलेंगे, उनका पैसा नहीं छीनते, उनका बंगला अपने नाम नहीं कर लेते। ये दोनों मिलकर मुआशरे के मसाइल हल कर सकते हैं, मुआशरे के मसाइल हल कर सकते हैं। मालदारों का ये तरीका, नमाज गुजारे, नमाज पढ़कर हट गए, इनको लगा लेना नहीं। मुआशरे के मसाइल कब हल होंगे? मुआशरे के मसाइल कब हल होंगे? मस्जिद से मुआशरे के मसाइल हल होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखो कई ऐसे मसाइल, हमारी जिंदगी के जो भी मुश्किल मसाइल है, सहाबा के लिए वो मामूली राई के दाने के बराबर भी मसाइल नहीं थे। गरीबी जो आज देख रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास कमाने का जरिया नहीं है, लोगों के पास जिंदगी जीने का उसूल नहीं है। मक्का से मदीना गए सहाबा, घर से बेघर कर दिए गए, बीवी बच्चे छीन लिए गए, उनका पूरा माल छीन लिया गया। मक्के से मदीना आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बड़े बड़े ताजिर सहाबा को देख रहे मस्जिद में बैठे हुए हैं। हाँ, इनका घर नहीं, इनकी बीवी नहीं, इनके बच्चे छीन लिए गए, इनकी दौलत छीन ली गई, हत्ता कि ऊंट तक उनका छीन लिया गया, सवारी तक उनकी निकाल ली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला हल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला हल किया, कहा मदीने के सहाबा को कहा, आओ फला तुम उनकी मदद करना, तुम उनकी मदद करना, तुम उनकी मदद करना। सहाबा मदद के लिए आए, कुछ सहाबा ने मदद कबूल की, कुछ सहाबा ने कहा हमको मदद की जरूरत नहीं है, बाजार का रास्ता बताओ, हम खुद तिजारत कर लेंगे, हम खुद तिजारत कर लेंगे। ये मुआश के मसले, जिंदगी का हर मसला मस्जिद से हल होता है। मस्जिद को सिर्फ इबादत की जगह मत समझो, मस्जिद में इलाज भी होता है, जिस्मानी इलाज भी होता है, रूहानी इलाज भी होता है। मस्जिद में दुनियावी मसले भी हल होते हैं, उखरवी मसले भी हल होते हैं। बस लोग ये समझे कि मस्जिद हर चीज का मरकज है, हर बुराई से बचने का दरिया है, हर खैर को तलब करने का दरिया है। एक गरीब आदमी है, पहले तो इल्म हासिल नहीं किया, इल्म उस पर वाजिब था। इल्म का मतलब क्या समझ रहे आप? हाफिज कुरान बनना या आलिम बनना नहीं, उसको इल्म नहीं बोलते। आपके बुनियादी उसूल जानने का नाम इल्म है, हलाल और हराम की तमीज करने का नाम इल्म है। हाँ, इतना डरते मस्जिद में इमाम साहब के करीब उन्हें रहता है जिसके पास पैसा हो, ताकत हो। गरीब वहां देखकर कोने में देखता है, शायद मौलवी साहब हमसे नहीं मिलते। हाँ, शोर साहब से मिलूं कैसे मैं? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा गुनाह मैं कैसे सुनाऊं उनको? हाँ, लोगों को इमामों से कोई है जो हमारा हाथ मिलाया होगा। ये 500 लोगों में 5 लोग, 10-15 लोग हाथ मिलाते, हाथ भी नहीं मिलाते, लोग दूर रहते। हाथ मिलाने के आपके हम मोहताज नहीं है। ये गुनाह, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हाथ मिलाने से गुनाह माफ होते हैं। इमाम से हाथ नहीं जुड़ेंगे, जिंदगी का कोई मसला हल नहीं होता, जिंदगी में कोई मसला हल होगा ना। आपका जनाजा उठेगा, ना आपका निकाह होगा, ना मसाइल दूर होंगे, ना इबादत दुरुस्त होगी। तो लिहाजा भाइयों, जिंदगी का हर मसला अपने मस्जिद के इमाम से, अपने मस्जिद के बड़े मोतबर आलिम से आपका ताल्लुक होना चाहिए। हमारे मोबाइल में अगर एमएलए का नंबर हो, बालों में देख कहता है नंबर बेटों का, हाँ ये नंबर रखना पसंद है इनके पास। एक 4 आलिमों के नंबर इनके पास नहीं है, 4 आलिमों के नंबर इनके पास नहीं है। उलमा से नहीं जुड़ेंगे, वही खुदकुशी का अंजाम होगा। इल्म से नहीं जुड़ेंगे, वही सूदखोरी का अंजाम होगा। इल्म से नहीं जुड़ेंगे, वही संग में बैठने को आप जायज समझेंगे। उलमा से नहीं जुड़ेंगे, वही सूद खाना खिलाना जायज समझेंगे। उलमा से इतनी दूर रहते हैं, इतना डिप्रेशन में, ना अल्लाह का जिक्र इनको मैसर, ना उलमा की सोहबत इनको मैसर। जो पर पट्टी फांसी दे के मरते, खुद की जिंदगी को जहन्नम बनाते, जिम्मेदार खुद होते हैं। पहले तो
علماء کے اندر تو یہ بات نہیں ہے، کوئی غریب آتا ہے تو اور خرید کرتے ہیں، کوئی عالم نہیں کرتا ہے، زمین پر 2-4 علماء تو نہیں ہے، ہزاروں علماء ہیں، ایک نہیں 10 عالموں سے آپ کو ملنا چاہیے، 10 میں سے اگر 9 بھی آپ کو پھٹکار دیں، ایک نہ ایک آپ کو اپنائے گا، لیکن علماء کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ زندگی کے ہر مسائل علماء سے جڑ کر حاصل کرنا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز حق کا آپ کو فرق ہوگا، اور یہ بات یاد رکھنا، حق کتنا بھی کڑوا ہو اس کو نگلنے کی کوشش کرنا، حق کتنا بھی کڑوا ہو اس کو نگلنے کی کوشش کرنا۔ ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے، ہاں 2 لاکھ روپے ایک آدمی کے پاس، آپ کیا بول رہے ہیں، ایک آدمی کا کیا بولتے ہیں، ایک کام کرو آپ 2 لاکھ روپے ہم کو دو، آپ کو ہم فلاں مہینہ 4,000 روپے دیں گے۔ ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی گھر میں رہ رہا ہے، کرائے کا گھر ہے آپ کے پاس، ہاں گھر کرائے کا گھر ہے، آپ کے پاس 2 لاکھ روپے، ہاں ہے 2 لاکھ روپے، آپ 2 لاکھ ہم کو دو، آپ کے گھر کا جو کرایہ ہے ہم مہینہ بھرتے ہیں، خوش 2 لاکھ کے 2 لاکھ سے یہاں کرایہ بھی سے خوش ہو گیا، کر رہا ہے، عالم صاحب کو فون لگائے، ایسی بات ہے، حرام ہے، سود لینے کے برابر ہے، کیسے آپ بغیر محنت کے کسی کا پیسہ کھا سکتے ہیں؟ آپ کا پیسہ بھی سیو ہو اور کرایہ کوئی آدمی دے رہا ہے، اور وہ دینے والا کرایہ کوئی بزنس مین نہیں ہے، مجبوری میں لے رہا ہے، ہاں بچے کا ولیمہ ہے، بچے کی شادی ہے، کوئی علاج لے رہا ہے، بغیر کسی معاوضے کے دے نہیں سکتا، یہ سود کی شکل میں دے رہا ہے۔ سود کا نام بدل لیے لوگ، انویسٹمنٹ کا نام، تعاون کا نام، مدد کا نام، سیلف ہیلپ کا نام دے رہے، سود خور نام بدل کر سود کھا رہے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ جنگ لڑنے والا ہے، جنگ لڑنے، نام بدل کے کرے، یہ انویسٹمنٹ ہے شیخ، آپ کو کیا معلوم؟ انویسٹمنٹ، لوگوں کو جب حق معلوم ہوتا ہے فون کرتے ہیں، فون لگے، مولوی صاحب ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، ایک آدمی ہمارے گھر کا کرایہ پوری زندگی میں دے دوں 2 لاکھ، جب تک 2 لاکھ ہمارے اس کے پاس ہے تو کرایہ دے، تمہارا جائز ہے، نہیں حرام ہے، کر دیں۔ ان کا کام کیا ہے، سمجھتے کیا بات کو، ہاں رکھو اللہ میاں، حق قبول کرنے کے اندر ان کی طاقت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں کبھی بھی موت کے آخری دم تک ہمیشہ حق کو نگلنے کی کوشش کرنا، کتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو، اور حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں ہر چیز اللہ کے حوالے کرنا ہے، یہاں شہوت کو، اپنے نفس کو، اپنے ہوا کو، اپنے خواہشات کو مارنا ہی جنت کا نام ہے۔ الغرض بات دوسری بتا رہا ہوں، میرے بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے دین اور دنیا دونوں مسائل علماء کے سامنے رکھیں گے، اس کا حل ہوگا، کوئی آدمی خودکشی کر نہیں مرے گا، اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، علماء سے جڑنا چاہیے، اس کے مسائل حل کر ہوں گے۔ یہاں جب لوگ مسائل علماء کے پاس رکھیں گے، ان کے اندر حق حاصل کرنے کی کوشش ہے، ان لوگ قبائل شناختی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسے علماء بولے ویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، معاشرے کے بڑے مالدار لوگ بھی مدد کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے، علماء، مالدار اور غریب یہ تینوں علماء سے جڑے رہیں گے، علماء مالدار علماء کی روشنی میں غریبوں کی مدد کریں گے، غریب قرآن و حدیث کی روشنی میں قرضہ لیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کے مسائل حل کر لیں گے، نہ کوئی کی خودکشی کرنے کی نوبت آئے گی، نہ کسی کو شہر چھوڑنے کی نوبت آئے گی، نہ کسی کو ڈبانے کی نوبت آئے گی، نہ کسی کو حرام خوری کھانے کی نوبت آئے گی، نہ کھلانے کی نوبت آئے گی۔ علماء کو رکھے سائڈ میں، نہ وراثت کے وقت علماء کو بلاتے، وراثت کے وقت تو علماء کو ہرگز نہیں بلاتے، کیونکہ ماں اور بہنوں کا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہے یہ مرد حضرات کا ہے، مرد حضرات کو بہنوں کا اگر کتاب و سنت کے مطابق دیں گے ایک حصہ دینا پڑے گا، یہ ہندوستانی لباس کے مطابق 10,000 روپے ایک جوڑی کپڑے دو بھگا دو، علماء کو بلائیں گے، یہ 1 کروڑ کی پراپرٹی میں 25 لاکھ بہن کو جائے گا۔ 25 لاکھ کس کو بولے؟ ہمارے دادا ہمارے پھپھو کو 10,000 دیے تھے، ہم 25 دینا ہے، ان کو 25 لاکھ دینا نہیں بولا۔ کسی مسئلے میں علماء کو بلانا مناسب نہیں سمجھتے، لوگ اتنے دور ہوتے ہیں، خودکشی کرنے کی نوبت آتی ہے، حرام خوری، حرام کھانا کھلانے کی نوبت آتی ہے، جانوروں جیسی زندگی گزارنے کی نوبت آتی ہے۔ تو لہذا بھائیوں
ایک آدمی کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ معاش کا ہے. علماء سے جڑیں گے حلال و حرام کی تمیز ہوگی. قرض کا بھی ایک الگ انتظام ہوگا, ایک الگ نظام ہوگا. کچھ لوگ ہیں دیندار ہیں, مطلب امن پسند ہے, خیر خواہ ہیں, لوگوں کو قرض دینے کی طاقت رکھتے ہیں, لیکن غریب کے اندر لینے کی طاقت نہیں, لے کر دینے کی طاقت نہیں, مکرنے کی اور بگڑنے کی, لفڑے کرنے کی بات ہے. تو لہذا بھائیو, علماء اہل ضرورت اہل مال سے جڑے رہیں گے. ہاں ایک الگ سے طبقہ بنے گا, ہاں ان کی روشنی میں یہ دیں گے, کسی مسلم آدمی کو بٹھائیں گے. ہاں معاشرے ہر آدمی اپنے محلے کی مسجد میں 4-10 مالدار لوگ ایک پیسہ جمع کریں گے, 20 لوگوں کو خردا دیں گے, وہ دینے کا طریقہ کیا ہو, وہ سب مسئلے حل ہوں گے. لیکن پہلے علماء سے جڑنے کی کوشش کرو. یہ میں جو بات بول رہا ہوں ایک عالمی بات ہے, ایک پوری دنیا میں چلنے والی بات ہے. یہ تمہار اٹھانے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے. ہماری خانقاہ میں, ہماری یہ مسجد عائشہ سے جتنا ہمارا کام ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کرنا چاہیے, اتنا ہم کرنا چاہیے. ہمارے محلے کے غریبوں کا مسئلہ حل کرنا ہم اس محلے کے امام اور اس محلے کے مالداروں کا کام ہے. مسئلہ شروع تو کرے پہلے. یہ قرض لینا, یہ سود لینا, یہ ڈپریشن میں آنا اور حرام خوری میں پڑنا, آخری میں جا کے خودکشی کر لینا یا زناکاری بے حیائی کے اڈے کھول کر بیٹھنا, اس سے بہتر لاکھ گنا بہتر ہے کہ آپ علماء سے جڑے رہیں. تعلیم قرآن حدیث کی روشنی میں حاصل کرنا یہ آپ کا فرض ہے. علماء سے جو قوم دور ہوتی ہے اس قوم کو کبھی رہنمائی یا نور نہیں ملتا. یاد رکھو بھائیو, علماء کا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا, ایسے ہی قرآن غائب نہیں ہو جائے گا. اس دنیا سے علم اٹھانے کی نوبت یہ ہے کہ اللہ علماء کو موت دیتا ہے. یہ علماء عوام کے لیے گناہ گار ہو یا نیک ہو, ہر ایک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اپنے اپنے مسائل مساجد میں حل کرنا چاہیے. اپنے مسائل علماء کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنا چاہیے. ہر غریب, ہر مالدار, ہر مشکل میں رہنے والے کو اور ہر راحت میں رہنے والے کو, ہر امیر اور غریب کو علماء سے جڑ کر اپنے معاشرتی اور اپنے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنا چاہیے. ایسے ہی دور رہیں گے اور دور ہوتے جائیں گے. زندگی گزارنے کا آپ کو ایک طریقہ, نہج, اصول اور قوانین آپ کو معلوم نہیں ہوں گے اور ڈپریشن میں جائیں گے. وہ ایک خودکشی کیا, ایسے کئی لوگ اور وسوسے میں ہیں, ایسے کئی لوگ اور ڈپریشن میں, علم نہیں ہے. خواہ کے زبان سے تو بھی مذاق میں نکالتے ہیں. ایسے لگتا ہے مر جاؤں, ایسے لگتا ہے دیش چھوڑ دو, ملک چھوڑ دو, ایریا چھوڑ دو. مسائل حل ہوتے ہیں, شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر حق قبول کرنے کی توفیق ہو, حق قبول کرنے کی سکت ہو. علماء سے آپ جڑے رہیں, علماء سے آپ حل کرنے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں, اور علماء آپ کے مسائل حل کریں گے. اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. سب سے بڑے راستے ہیں ہر بات سننا چاہیے. ایک آدمی کو, مجبور آدمی کو بولے دیکھو میاں نماز کی پابندی کرو, ہاں اللہ تعالیٰ سے رو لگاؤ, اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر رو دو, دل میں اس کے ایک منافقانہ جملہ آتا ہے. دل میں مولوی صاحب کا کیا ہے, انہوں نمازی کو نہ بول سکتے ہیں, انہوں دعائی کو نہ بول سکتے ہیں. نہیں, آپ کی روحانی اور جسمانی دونوں علاج ہوں گے, لیکن ایک اصول ہے, اس کا اصول ہے. آپ قرضہ لے کر آئے, مصیبت لے کر آئے, تھوڑی آپ کا مسئلہ حل ہو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن علماء کی بات سننے کے طریقے ہو. پہلے آپ درست ہو جائیں, اللہ کے طرف رجوع ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور مسائل میں حل کریں گے. ایسے نہیں ایک عالم آپ کو بولیں گے بس اللہ سے دعا کرو مسئلہ حل ہو جائیں گے. نہیں, مسجد میں مسائل حل ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے کیسے مسائل ہیں, ہزاروں حدیث, کئی حدیث ہیں. صحابہ فجر کے بعد بیٹھتے تھے, خواب سناتے تھے. اللہ کے نبی ہمیں ایسے خواب پڑا, ایسے خواب پڑا, ایسے خواب پڑا. ایک آدمی آیا, چھٹے پانے کی پہلی آیت ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ایک آدمی کو ایک آدمی قرضہ نہیں دے رہا تھا, اس کو ستا رہا تھا, اس کے پیسہ دینا تھا نہیں دے رہا تھا, ستا رہا تھا. رسول اللہ کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی نہیں دے رہا, ستا رہا ہے. کہا تمہارے گھر کا پورا سامان لے جاؤ, اس کے گھر کے سامنے رکھے. ارے میری عزت کا معاملہ, اٹھ کے جاؤ, نہیں جاؤں گا, میں لوں گا, لا کے بھائی میری عزت کا معاملہ ہے, جائیں.
ہر مسائل مسجد سے حل ہوتے ہیں۔ کون سے مسائل ہیں؟ دنیاوی مسائل ہو یا اخروی مسائل ہو، ہر مسئلے مسجد کے پاس آتے تھے۔ ارے ہم تو انسان ہیں، جانور بھی رسول اللہ کے پاس آ کر مسائل حل کر لے۔ ایک اونٹ کو اس کے مالک نے کھانا نہیں دیا، رو کر رسول اللہ کے پاس آیا۔ ہاں، کون سے مسائل حل نہیں ہوتے؟ چوڑیاں اڑ رہی تھی، ہاں اللہ کے نبی نے کہا کوئی اس کے بچے اٹھایا ہے کیا؟ ایک صاحب نے کہا اللہ کے نبی اس کی چوزے ہوئے پکڑ کے رکھا، دے دو، کسی ماں کو بچے سے جدا نہیں کرنا، چھوڑ دو اس کے بچے اس کے حوالے کر دو۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے چھپا کے رکھتے ہیں؟ سود لیے گالا کھانا پڑے گا، ہاں حرام خوری کے گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں، علماء کے پاس رجوع ہونے کی طاقت نہیں، اسلامی طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور دور ہوتے جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں علماء سے آج تک ہاتھ نہیں ملائے، علماء سے آج تک بات نہیں کی، علماء کو سلام نہیں کی، مجھے شرما کے ایسے جاتے ہیں۔ ارے بھائی علماء سے بیٹھے ہوئے آپ دوستی رکھیں، آپ کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے، آپ کے مسائل حل کرنا چاہیے۔ نہیں بھی حل کرے تو آپ کا حق ہے، مولوی صاحب کو بٹھائے، مولوی صاحب ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں بات بتائیں، ہاں حل کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ راستے کھولتا ہے، اللہ راستے کھولتا ہے۔ اہل علم اور اہل مال اور غریب، یہ تینوں معاشرے کا اصل جز ہے۔ اہل علم اور اہل مال دونوں مل جائیں گے، کوئی غریب معاشرے میں پریشان نہیں ہوگا۔ یہ غریبی مقدر ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کا ایک طریقہ مل جائے گا، ہاں طریقہ مل جائے گا۔ آدمی حرام خوری سے بچ جائے گا، پرسکون زندگی گزارے گا، مقدر میں جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا۔ ایک مسکین بھی زندگی سکون سے گزار سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو قرآن و حدیث کا پتہ ہو۔ ان لوگوں کو لین دین نہیں معلوم، قرض کی قباحت نہیں معلوم، سود کی نجاست اور کتنا بڑا جرم وہ نہیں معلوم۔ اچھا لے لیے معلوم تھا، حل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ جان دے رہے اللہ کے لیے، جان دے رہے خرچ کے لیے، ایسی امپورٹنٹ جان ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے جان ہے ہماری، اپنے ہاتھوں سے جان لے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جان لے رہے ہیں۔ ایک چٹپٹا بھی اپنے جسم پر مار لوگے، وہ ایک جسم کا چٹپٹا بھی اللہ کے پاس اس کو امانت کا سوال کا جواب دینا ہے۔ اللہ کی امانت میں خیانت کرنے کا آپ کو پوچھ ہوگی۔ ہاں آپ کا کتنی بڑی امپورٹنٹ اور کتنی بڑی نعمت، ہم اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں علم حاصل کرے بغیر، علماء سے جڑے بغیر، ہاں کتاب و سنت کی روشنی میں آئے بغیر، ایسی دلدل میں پھنستے جا رہے اور دور ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک قوم خود بدلنا نہیں چاہے گی۔ علماء آپ کے گھر آئے، ہاں آ کے کھٹکر بیٹھانا، کتنا قرضہ ہے آپ کا، ہاں کیا ہے مسئلہ آپ کا، نہیں ہوتا ہے ایسے۔ العلم یاتی ولا یوتا، علم تمہارے پاس نہیں آتا، علم کے پاس تم آنا پڑے گا۔ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ آپ کے اوپر واجب ہے، یہ پیاس نہیں ہے، یہ واجب علم ہے جو آپ کو علماء سے جڑنا اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ زندگی کے پورے معاشرتی مسائل آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں مساجد میں حل ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر مسجد کے علاوہ ان کو بینک کا راستہ معلوم ہے، مسجد کے علاوہ ان کو لون کا راستہ معلوم ہے، مسجد کے علاوہ ان کو سود کے اڈے معلوم ہے، سود کہاں سے لیا جاتا ہے، ایک گھنٹے میں سود کہاں ملتا ہے سب معلوم ان کو، سب کے اصل مرکز کہاں ہے سب معلوم ہے ان کو، لیکن کتاب و سنت علماء سے جڑنا اس کا گمان ہی نہیں ہے ان کو، گمان ہی نہیں ہے ان کو۔ لہذا بھائیو، یہ زندگی کے دنیا کے مسائل اور آخرت کے مسائل دونوں کتاب و سنت میں موجود ہے، دونوں کو الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر مسئلہ جو انسانی فطرت کے مطابق گزارنا چاہیے، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، ہر مسئلہ اسلام میں موجود ہے۔ اس کو اسلام سے الگ سمجھنا یا مسائل کو دنیا سے جوڑنا یہ غلط ہے۔ آپ مساجد سے جڑے رہے، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات ہے بھائیو، جب تک خود تم نہیں سدھرنا چاہو گے اللہ بھی نہیں سدھرتا۔ ہاں تیرے بڑے نے کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود بدلنا نہیں چاہے گی۔
قوم خود بدلنا نہیں چاہے گی، اللہ بدلنا بھی نہیں چاہے گا. تو لہذا بھائیوں قوم کے اندر خود ہونا چاہیے ہم کیسے سدھرے، ہمارے مسائل کا حل ہوتے ہیں. قوم کو یہ بات پتا ہونا چاہیے. ہمارے مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی اور یہ لوگ اور لوگوں کو سنائیں گے، بات سمجھ میں آئے گی. مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں مساجد میں حل ہونا چاہیے. دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ ہو، جو فطرت کے مطابق ہو، ہر مسئلے قرآن و حدیث کے مطابق مساجد میں حل ہوتے ہیں. علماء سے جڑنے سے مسائل حل ہوتے. کوئی بھی مسئلہ ہو علماء سے جڑے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں. خود سدھرنے کی کوشش کرو کہ جب تک آدمی میں نہیں معلوم ہوگے کہ میں نے جو سود سے پیسہ لیا ہوا ہے وہ غلط ہے، اب علم نہ لوں اس کا حل کیا ہے، وہ حل نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ سنگ اب تک لے رہے تھے، اس کو صفحہ ہستی سے ہمارا کم سے کم ہمارے معاشرے سے ہم مٹانا ہو تو اس کا حل کیا ہو. ہاں اس کے لیے تنظیمیں ہو، اس کے لیے اہل علم اہل مال دونوں مل کر اس کا صفحہ ہستی سے مٹانے کا طریقہ جب تک حل نہیں نکالیں گے اس کا حل پیدا ہونے والا نہیں ہے بھائیوں. تو لہذا بھائیوں زندگی کا ہر مسئلہ کتاب و سنت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کرو. یہ گزارنے کے لیے آپ علماء سے جڑنا چاہیے، ایک بار نہیں 10 بار اس کی کوشش کرنا چاہیے. زندگی کا ہر مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مساجد میں ہی حل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی مرکز میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، امریکہ میں، ہاں یورپ میں زنا پر روک تھام لگانے کے لیے، زنا پر روک تھام لگانے کے لیے کئی کوششیں کی گئی. لوگوں کو جیل میں اٹھا کر ڈالا گیا، جیلیں بھرنے لگی. ہاں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، جیلیں بھرنے لگی، پینالٹی لگائی گئی، بینک پیسوں سے بھر گئے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. بعد میں اسلامی حل ان کو نظر آیا، جو بھی زنا کرے شادی شدہ ہے تو اس کی گردن اڑا دو. ہاں 1 منٹ میں پورا جرم ختم ہو جائے گا. جان انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہے، جرم ختم ہو جائے گا. تمام مسائل حل کرنے کے لیے اپنے دماغ سے ہر چیز کو لائے نہیں ہو سکا. اسلام کا کوئی اسلام کا طریقہ ہی ان کو سمجھ میں آیا. سعودی عرب میں ہاں جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں زنا کرنے کی کسی کی جرت نہیں، آدمی کا لرزہ لرزہ کانپتا ہے. ہاں جرم وہ ہو، سزا وہ ہو جو اسلام نے نافذ کی ہے. ایسے نافذ کیے اسلام کے نافذ کیے ہوئے حکم اسلام کے امن کے لیے، انسانیت کے لیے امن ہوتے ہیں. تو لہذا بھائیوں سود، اس کی نجاست، قرض اس کے ادا کرنے کے طریقے پہلے آپ کو بتایا، شروع میں ہی بتایا نا. پہلے تو قرض سے بچنا چاہیے، قرض سے بچنا چاہیے. جب قرض لے رہے ہیں اس کے اصول و ضوابط ہیں، آپ علماء سے جڑے رہیں، اس کے مسائل ہی حل ہوتے ہیں. کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. ایک آدمی کا بیزار یہ آئے گا بھئی وہاں جائیں گے ابھی 8 دن لگیں گے، ہم کو امیڈیٹلی پیسہ چاہیے، امیڈیٹلی پیسہ چاہیے. یہ علم کی کمی ہے. علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے. پہلے علم حاصل کرو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. اللہ آپ کو کہیں لائے گا نہیں چھوڑے گا، اور کہیں کا بھی اللہ تعالیٰ کو پریشان نہیں کرے گا. شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ تمہاری زندگی کے جو بھی مسائل ہیں یہ سب صحابہ کی زندگی میں آن کی آن میں حل ہوئے، آن کی آن میں حل ہو چکے ہیں. تو لہذا بھائیو زندگی کا کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے. اور یہ کوئی مشکل کام یا پھر دیر سے ہونے والا کام نہیں ہے. ابھی تو آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، شروع سے آخری تک پورا ڈبہ پوری ٹرین بگڑے گی. سدھرنے کے لیے وقت لگے گا، کیونکہ جب بگڑنے کے لیے اتنے سال لگے ہیں سدھرنے کے لیے وقت لگے گا. ابھی یہ بیان دیے ابھی مسجد کے باہر ہوتی مسئلے حل ہو جاؤ ضروری نہیں ہے، لیکن کوشش تو کرو، شروعات تو کرو کہ ایک آدمی خودکشی کیوں کر رہا ہے، اس کے نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے. وجوہات اہل علم اہل ثروت معاشرے کے بڑے لوگ اور بڑا علم رکھنے والے اس کے مسائل آپ کے سامنے حل کریں گے اور آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. حق قبول کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہوگی. پھر معاشرے میں کوئی سوسائڈ تو چھوڑو، کوئی قرضہ لینے والا نہیں بچے گا، دیتے پھرو گے لینے والا نہیں رہے گا. اسلامی معاشرے میں ہاں اتنا پرسکون عمل تھا، اتنا پرسکون ماحول تھا، بیت المال بھرا کا بڑا پڑا ہوتا تھا. لوگ دینے کے لیے 10 آتے تھے، لینے کے لیے 4 لوگ نہیں
जाते थे। हाँ, ऐसा मुआशरा होना चाहिए, हो जाएगा ऐसा, लेकिन कोशिश तो करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को इस्लाम के हवाले करने की कोशिश करो। जिंदगी के मसाइल आपकी इबादत से पहले आपके मुआशरती मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको दीन का मसला समझो, इसको उलमा से दूर मत रखो, इसको तारीफ से दूर मत रखो। जो खुदकुशी किए हैं उनका अंजाम तो इल्म हासिल नहीं करने का वो गुनाह भी मिलेगा, और खुदकुशी जो किए वो भी गुनाह उनको मिलेगा। वहां से इबरत सिर्फ हमको यह हासिल करना है, उसने खुदकुशी क्यों कर ली अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, उसका अंजाम, उसके सजा वो उसके अल्लाह के साथ है। वजह यही है कि कर्ज, हमारे मुआशरे में भी कई लोग कर्जदार हैं, उसकी वजह डिप्रेशन है। डिप्रेशन का हल हमारे पास क्या है? उसकी वजह वो सूद से लिया था, उसका 60,000 जाकर 1,80,000 बना, उसकी वजह सूद लेने का अंजाम, वो भी गुनाह उसके ऊपर लागू हो गया। ये तमाम मसाइल अब हम हमारे मुआशरे में ये सोचना चाहिए कि वैसा हमारे पास ना हो, वैसा हमारे पास ना हो। अपने लिए कोई भी जीता है, लोगों के लिए जीना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। लोगों की सोचो, लोगों के बारे में फिक्र करना ये आइन सवाब है। हम दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात, अल्लाह तमाम मुसलमानों को माफ कर। वो तमाम मुसलमानों को माफी मांगने का अजर, पूरा का अजर हमको मिलता है। तो हमें के बारे में सोचना ये असल दीन है। हम लोगों के भलाई के लिए पैदा किए, हम लोगों के लिए खैर के लिए पैदा किए गए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद को कहा, तुम लोगों के लिए खैर खाई के लिए पैदा किए गए हो, तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो, तुम लोगों को बुराई से रोको, इसी मकसद के लिए तुमको पैदा किया गया है। ये मोबाइल बनाने वाला मोबाइल बनाया है ताकि कॉलिंग हो, ताकि जो हम करना चाहें हो जाए, इसी के लिए मोबाइल बनाया गया। ये मोबाइल से अगर किसी को कॉल नहीं जा रहा, उठाकर फेंक देंगे ऐसे मोबाइल को हम। ये मोबाइल से किसी का कॉल नहीं आ, फेंक देंगे ऐसे मोबाइल को हम। और अल्लाह ताला ने इस उम्मत को पैदा किया, पैदा करने का मकसद बताया, तुम लोगों के भलाई के लिए पैदा किए गए हो। हर एक मालदार अपने घर में सुकून से, मेरी लाइफ तो निकल पड़ी, मेरे को क्या लेना, लोगों से लेना देना है। एक गरीब दलदल में जा रहे, मेरा कौन है इस दुनिया में, ये इसकी गलत फहमी है। कुल मिलाकर एक हदीस, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मर्द पर, हर औरत पर वाजिब है। इल्म हासिल नहीं करते, इल्म हासिल नहीं करते, वो गुनाह तो हर एक पर है। यहाँ जितने बैठे हैं सबको पर गुनाह तो लागू है। जो इल्म हासिल नहीं करते, कुरान पढ़ना नहीं मालूम, सूद का अंजाम नहीं मालूम, हाँ कर्ज लेने देने के उसूल नहीं मालूम, इबादत का तरीका नहीं मालूम, गरीब माशरे के मसाइल हल करने का तरीका नहीं मालूम, उलमा से नहीं मिले, इल्म हासिल नहीं करे, वो गुनाह भी आप पर है, वो गुनाह भी आप पर इल्म हासिल नहीं करे। पहले इल्म हासिल करो, पहले इल्म हासिल करो। खैर को गले लगाने की जिसके अंदर जुस्तजू नहीं है, वो आदमी गुनाह की जिंदगी गुजार रहा है। इल्म हासिल करने की जिसके अंदर तलब नहीं है, वो ख्वाब खागे अपनी जिंदगी के दलदल में, और गुनाहगार है वो, क्योंकि फर्ज है और फर्ज को छोड़ना गुनाह है, फर्ज को छोड़ना गुनाह है। तो लिहाजा भाइयों, जिंदगी के मसाइल अल्लाह के सामने हल होते हैं, किताब और सुन्नत के सामने हल होते हैं। लोगों का भला सोचो, वो मजा उससे लेना देना क्या है हमारा, हाँ वो तड़प है उससे लेना देना क्या है हमारा। और ये सोचते हैं मैं एक मदद नहीं किया तो क्या होने वाला है, क्या मैं सेफ रहता हूँ। ऐसे ही होता जैसे कि उस दौर में कहा गया था, उमर के दौर में, कि वो डब्बे में लाके दूध डालो, सब लाके पानी डालो, इस वजह से सब पानी डालेंगे, सब दूध डालेंगे, महज पानी डाले क्या होने वाला है, सब दूध डालेंगे महज पानी डाले क्या, सुबह खोल के देखिए पूरा का पूरा पानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मालदार, हर अहले सरवत, हर ताकत वाला, मैं एक मदद नहीं करा तो क्या होने वाला है, छोड़ो दूसरे है ना। ऐसे ही सोचते रहेंगे, ये गरीब और दलदल में जाएंगे, उलमा से बदसन होंगे, अहले सनद से बदसन होंगे। ये बात और है, 10 गरीबों में भरोसा किया था, 10 गरीब धोखा दिए, उसका एक सिस्टम बना जाए। एक बार नहीं, एक 10 देर होगी लेकिन दुरुस्त होगा, एक निजाम होगा, एक माशरे में 4 लोग मिलकर 8 लोगों की हेल्प करेंगे, 8 लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे। ऐसे करते करते ये संग की
نحوست ختم ہو جائے گی، یہ سود کی نحوست ختم ہو جائے گی، مالداروں کو سود کھانے کا انجام پتہ چل جائے، ان کو اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کا انجام معلوم پڑ جائے گا، ایک معاشرہ سدھر جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بھلائی پہنچانے کا، فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہو، اور اسی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے سامنے اگر ہم پیدا کرنے کا مقصد نہیں بتا رہے، ہم پیدا ہو کر بھی نہیں پیدا ہونے کے برابر ہے، ہم زندہ ہو کر بھی اللہ کے نزدیک مردہ ہیں۔ تو لہذا بھائیوں، معاشرتی مسائل کے بہت سارے حل ہیں۔ پہلا حل یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائیں، دین سے جڑے رہیں، علم حاصل کریں، یہ آپ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں کتاب و سنت پر واقع رکھے، خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔